على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کس طریقے پر ہو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا۔ اللہ کا دستور رہا، اللہ ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجتے رہے۔ احادیث مبارکہ میں پیغمبروں کی تعداد جو آئی ہے وہ تقریباً 1,24,000 ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اندازہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر ان انبیاء میں سے قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ 25 انبیاء علیہم السلام ہیں، اور حدیثوں میں جن کا ذکر آیا ہے وہ 3 انبیاء کا، 3 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ تو انہی میں سے ایک بہت ہی جلیل القدر اور بہت ہی عظیم المرتبت نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ایک خصوصی امتیازیت رکھتے ہیں، ایک خصوصی شان رکھتے ہیں۔ ان کا ایک خاص مقام ہے کہ وہ دنیا کے ایک واحد پیغمبر ہیں جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور پھر دوبارہ زندہ قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے، امتی کی حیثیت سے اتریں گے اور انصاف کو غالب کریں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تمام نبیوں کا اصول ایک ہی تھا، اصول میں تمام انبیاء علیہ السلام مشترک تھے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور آخرت میں تمہیں جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ اصولی جو عقائد ہیں ان میں تمام انبیاء ایک ہی تھے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اصول جو ہے، جو بنیاد ہے اسلام کی، اور جب سے کائنات کو اللہ نے بنایا جب سے ہی تمام نبی صرف ایک ہی بات کو پھیلاتے ہیں، ایک ہی پیغام لے کر امت تک پہنچاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی
اللہ کے اسی دعوت کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، آپ کے اوپر انجیل کتاب اتاری گئی۔ تو آج جو 25 دسمبر ہے، ساری دنیا میں یہودی اور عیسائی جس کو کرسمس کے نام سے مناتے ہیں، تو یہ کرسمس کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے، کرسٹ کے معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مس کے معنی ہے اجتماع کرنا، جمع ہونا۔ تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر ان کے لیے آج جمع ہوتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، تو گویا یہ ان کے نام سے ایک جلسہ کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آج وہ ان کے نزدیک آج پیدائش کا دن ہے، حالانکہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں۔ خود عیسائیوں کے ہاں، ان کے پادریوں کے ہاں بھی کتنا ہی اختلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن میں۔ اور ہم قرآن و حدیث کے باتوں سے، قرآن حدیث کے طریقے پر اگر ہم اندازہ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی وہ گرمیوں کے موسم میں ہوئی، گرمیوں کے دن میں ہوئی۔ اور آج جو 25 دسمبر کو جو یہ لوگ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، حالانکہ اب مہینہ سردیوں کا چل رہا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس رات بیت اللحم جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک آدمی رات کو بکریاں چرا رہا تھا۔ اور آج کے اگر ہم 25 دسمبر کے ان دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اس جگہ پر فلسطین میں برف باری ہوتی ہے، خوب سردی کا موسم رہتا ہے، اور اتنی رات میں کوئی بکریاں کیسے چرا سکتا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے بارے میں جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ جو وہ جس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ان کو کھجور کھانے کو میسر تھا، جس درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ درخت کو ہلاتے تو ان کو کھجوریں پک کر نیچے گر جاتی اور وہ اس کو کھا لیتے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کھانے کا بندوبست تھا۔ تو یہ بھی ہم غور کریں کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو کہنا غلط ہے، اور ان کی پیدائش، ان کی تاریخ پیدائش کسی بھی اعتبار سے ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، وہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش کون سی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا۔ حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، اور ان کی اہلیہ بی بی حنہ جن کا نام تھا، وہ اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، امید سے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، تو آپ نے نظر مانی کہ جو بھی مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ اپنی کچھ اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو خالص دین کے لیے، اس زمانے کے مذہب کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے نظر مانی، انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ، اگر مجھے بیٹا عطا ہوا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی۔ لیکن جب ان کو بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئے، تو وہ اللہ کے سامنے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ، مجھے تو بیٹی پیدا ہوئی، حالانکہ بیٹیوں کو خدمت کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں اس بچی کو اپنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر رہا ہوں، اور ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جب پرورش کا معاملہ آیا، ان کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اس زمانے کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے پرورش کا انتظام کیا، آپ کے لیے ایک محراب اور ایک حجرہ کمرہ بنایا، وہاں پر آپ دن رات حضرت مریم کو لے جا کر چھوڑ دیتے اور حضرت مریم وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام کسی وقت ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ گرمیوں کا موسم ہوتا تو سردیوں کے پھل ان کے پاس ہوتے، اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو گرمیوں کے پھل ان کے پاس رہتے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے وہ حیرانی سے سوال کرتے کہ اے مریم، یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارے پاس نہ کوئی آدمی آتا ہے
نہ تمہارے پاس کوئی دروازہ ہے کہ جس سے کہ لوگ آئیں، صرف میں یہاں پر آتا ہوں، لیکن تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، اور وہ بھی بن موسم پھل۔ مثلاً اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو ہمارے پاس اب آم پیدا نہیں ہوتا، آم کی پیداوار نہیں ہوتی، وہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس بن موسم کے پھل موجود تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو نازل ہوتا تھا۔ تو حضرت مریم کہتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے پھل عطا ہوئے ہیں، میرے لیے رزق اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے تشریف لائے۔ وہ دیکھ کر فوراً گھبرا گئی اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو نیک ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ایک اولاد عطا کریں گے، آپ کو ایک بیٹا دیں گے جن کا نام عیسیٰ ہوگا۔ تو فرمانے لگی حیرت سے کہ میری تو ابھی میں نے نکاح بھی نہیں کیا، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے مجھے بیٹا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا کریں گے تاکہ اللہ اپنی قدرت کو بتا سکیں۔ حالانکہ اللہ کا جو نظام ہے، جو عمومی نظام جو دنیا میں رائج ہے، اللہ جو ہے ماں اور باپ کے ذریعے بچے کو پیدا کرتے ہیں، لیکن اپنی قدرت کو بتانے کے لیے، اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے ذریعے پیدا کیا، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو صرف باپ کے ذریعے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا۔ تو اس سے اللہ کی قدرت واضح ہوتی ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس میں کسی بھی طریقے سے شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آج جو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا نہ کسی سے اللہ پیدا ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اس توحید کے عقیدے کے بالکل خلاف عیسائی اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں۔ تو اس دن جو مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، ہم اس دن میں کسی بھی طریقے سے ان کی رسموں میں، ان کی مبارکباد میں ہم شامل نہ ہو۔ اگر کوئی میسیج کوئی کرے تو ہم اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں اور اس کو سمجھائیں اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور پھر 5 دن کے بعد جو 31 دسمبر کے دن جو فضول کام جو کیے جا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو رسمیں چلی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل عیسائیوں اور مغربی تہذیب کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی، اس کی مانند ایک برف کی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی وہ برف کی طرح ہے۔ برف جس طرح مسلسل کم ہوتا رہتا ہے، جس طرح روز بروز پگھلتا رہتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی جو ہے روزانہ ختم ہو رہی ہے۔ جو دن گزر گیا، جو لمحہ گزر گیا، جو وقت اور منٹ جو گزر گئے، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ ہم اس کو چاہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی ہم خرید نہیں سکتے۔ تو اللہ کی جو دی ہوئی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے جو ہمیں آخرت کے لیے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کے لیے دی گئی۔ اور جو عیسائیوں کے ہاں پر جو نیا سال جو منایا جاتا ہے، ان کو نہ آخرت کا یقین ہے، نہ ان کو قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا یقین ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان جو نیو ایئر کے جو آج مسلمان بھی اس کو منانے لگے ہیں، ہم اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی، ہم نے پچھلے سال کیا کیا، ہم نے سال بھر میں کیا کھویا، کیا پایا، اللہ کی کن کن نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزاری، کتنی اللہ کی عبادت کی، کتنی فرما برداری کی، کتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیا۔
بجائے اس کے کہ ہم اس کو غور کرتے، آج مسلمان بھی آج نیو ایئر کی خوشی منا رہے ہیں، آج مسلمان بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر عیسائیوں کی طرح کیک کاٹ رہے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پکے امتی، آپ سے محبت کرنے والے، ہم عیسائیوں کے نقش قدم پر کیوں چلیں؟ وہ ان کا الگ معاملہ ہے، ان کا مذہب ان کے، لیکن ہم ان کے مذہب سے کسی بھی طرح سے ہم ان کے مذہب کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم 31 دسمبر کی رات جو بھی کام فضول طریقے پر ہو رہے ہیں، ہم ان سے بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح ہیپی نیو ایئر کی کوئی مبارکباد دے تو ہم اس کو روکیں اور اس کو سمجھائیں، اور ہمیں خود اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج عیسائیوں کے یہاں پر اس دن میں جتنا زنا کیا جاتا ہے اتنا پورا سال بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ عید کا دن جو مذہبوں میں ہوتا ہے، عید کے دن خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن عیسائیوں کی، ان مغربی لوگوں کی عید یہ ہے کہ اس دن شراب پی جاتی ہے، اس دن ناچ گانا کیا جاتا ہے، اس دن بدکاری کی جاتی ہے، بے پناہ گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، لوٹ مار کی جاتی ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ تو یہ عید کا دن کیسا عید کا دن ہے؟ حالانکہ جو اللہ نے ہمیں جو عید کے دن عطا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو ہمیں عیدیں عطا کی، اس دن کو اگر ہم دیکھیں تو اس دن ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس دن اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اچھے کپڑے پہننے کا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری طرف ان کی عید کا یہ معاملہ ہے کہ اس میں بے جا رسومات ہیں۔ تو ہم اسلام کے ماننے والے، ہم ان چیزوں سے بالکل بھی ہم دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام کو مغربی تہذیب سے بچتے ہوئے اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔